اور شام کو جب دوبارہ گھر آتا تو پھر سے چندو کو صاف کرتا، اس کو باہر گھمانے لے جاتا اور ریت پر سستانے کے لیے لے جاتا۔ چندو کی اتنی آؤ بھگت دیکھ کر کٹو بیگم حسد کی آگ میں مزید جلنے لگی۔ وہ سوچتی کہ یہ پہلے پپو کم تھا جو اب یہ چندو کو بھی لے آئے ہیں۔ اب تو اس کی کڑکڑ بھی بہت کم ہو گئی تھی، بہت کم دانا کھاتی اور سارا دن اپنے کمرے میں گھسی رہتی۔ گھر والے اب بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، مگر اس کو یہ پسند نہ آتا۔ وہ دعائیں کرتی کہ یہ دونوں کہیں چلے جائیں۔ پھر ایک دن ایسے ہوا کہ وہ سب گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، صرف کٹو بیگم اور پپو ہی گھر میں تھا۔ کٹو بیگم اپنے چوزوں کو دانا کھلانے کے لیے باہر نکلی اور اس کے چوزے ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر اس کو معلوم بھی نہ ہو سکا کہ کب سے ایک بلی دیوار پر بیٹھ کر اس کے چوزوں کو کھانے کا سوچ رہی تھی۔ اچانک اس بلی نے چھلانگ لگائی اور قریب تھا کہ وہ بھاگ کر اس کے چوزوں کو پکڑ لیتی۔ اسی لمحے پپو جو کہ پہلے سے بلی کو دیکھ رہا تھا، وہ فوراً بھونکتا ہوا بلی کی طرف بڑھا اور بلی پپو کو دیکھتے ہی ڈر کر بھاگ گئی۔ کٹو بیگم ڈر کے مارے جلدی سے اپنے چوزوں کو اکٹھا کر کے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج اگر یہ پپو نہ ہوتا تو بلی نہ جانے ہمارا کیا حال کرتی، وہ تو میرے سارے بچوں کو کھا جاتی۔ اب پپو کو دیکھ کر اس کو احساس ہوا کہ یہ تو بہت کام کا ہے، لہذا اس کو پپو کی قدر ہوئی۔ اور اگلے دن جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس کے دل میں پپو کے لیے حسد اور جلن کے احساسات کچھ کم ہو چکے تھے، مگر چندو کو وہ اب بھی فضول ہی سمجھتی تھی۔ وہ سوچتی کہ نہ جانے مالک اس کو سارا دن کہاں کہاں گھماتا ہے۔ مگر پیارے بچوں، ایک دن ایسے ہوا کہ وہ چندو بھی بہت بیمار ہو گیا۔ گھر کا مالک بہت پریشان تھا۔ وہ اس کو لے کر